ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست و بازوؤں کی ضرورت ہے. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھئی شاباش اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ وہی جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی, اس میں یہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں, ساتھ آ ملتے ہیں, پھر بشرطے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون, ہماری کائناتی قوتیں, ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. پھر لیکن پہل اس نے کرنی ہے, یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے؟ منافع للناس, نوع انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان من. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز, یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت, صاحب غلبے کا مالک ہے, لیکن اس کا ایک نظام ہے, اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھیں گے اس کو قائم کرنے کے لیے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی و عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پھر کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی, کتاب دی, ان کی ذریت میں یہ کچھ ہوا, تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راست پہ چلتے رہے, اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو پھر اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کے اوپر نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے, بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت, محبت, نرمی, انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا, ان میں یہ چیز جو تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے, اس قدر مضبوط تھے, جھکے ہوئے تھے, منکسر المزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو, اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو تم واسکٹ بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولس کی انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں, یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ اور محبت اور چیز ہوتی ہے, قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے ہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو, اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں سی جدو 1.25 من جنیو کٹ لینا ہوں سی. اور جنیو تو پتا کی ہوں, اب تم نے تو ہندو دیکھا نہیں, اس کا جنیو کہاں دیکھتا. زنار جسے کہتے ہیں, وہ ایک تاگا ہوتا ہے, وہ ہندو نے یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے, ہر ہندو کے یہاں وہ باندھا ہوا, اس کو وہ زنار یا جنیو کہتے ہیں. جس کو مسلمان کیا جائے گا اس کا وہ تاگا توڑا جاتا ہے. وہ تاگا جو ہے وہ ماشا بھر کا بھی نہیں سارا وزن ہوتا اس کا, وہ سوت کا پتلا سا دھاگا ہوتا ہے. تو آپ کے ہاں یہ ہے, یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا, اسلام پھیلایا تھا اس نے شمشیر کے زور پہ. تو ہر روز 1.25 من جنیو جو تھے وہ کاٹ کے تو پھر روٹی کھاتا تھا. یعنی اندازہ لگائیے وہ ماشے بھر کا تاگا 1.25 من جو ہے
اس میں وہ کتنے آئے اور پھر روز یہ عمل جاری رہے. کسے نہ مان کے دیگر باتیں ناز خوشی مگر کہ زندہ کو نہیں خلق راؤ باز خوشی. تو یہی ہوتا کہ آج ان کو قتل کر دیتا تھا، وہ دوسرے دن پھر اٹھ بیٹھتے تھے، پھر یہ ان کو قتل کرتا تھا، نئے تو آ ہی نہیں سکتے تھے کہیں سے. یہ آپ کے ہاں کا یہ دین، آپ کے ہاں کا اسلام یہ پھیلایا ہوا ہے. اور ان کا نام ایسا لیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا محی الدین تو نام تھا، دین کو زندہ کرنے والا. ایک تو یہ تھی قوت، یہ آئے افراد کی طرف، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور چلے جا رہے ہیں مارنے. بتاؤ جناب اسلام یا تلوار، اسلام یا تلوار؟ یہ آپ کے ہاں کا یہ مذہب ہے. کہتے ہیں یہی کہتے تھے سارے یہ جتنی اسلامی فوجیں تھیں، اسلام یا تلوار. ایک تو یہ ہوئی قوت. دوسری طرف آ گیا آپ کا تصوف، وہی تصوف کہ ہو جا کخ مسید. قوت تو ایک طرف رہی، ایسا بن جا کہ ہارے کا تمہیں پاؤں کے نیچے سے لتاڑتا ہوا تپتا ہوا چلا جائے، اور تو جنہوں کہنے نا رڑکیں بھی نہ، مسید دا کخ رڑکتا بھی نہیں ہے، وہ رونتا جائے تمہیں اور تم چبو تک نہیں اس کو. یہ تصوف. قوت سرے سے حرام، بات ترک اس کا. یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط. اس کا وہ اقبال نہیں لکھا ہوا ہے، شاہ جہان کے وہ پٹھان تھے، اس نے یہ کہا تھا. وہ اس کے بعد کہیں تصوف والوں کے قابو آ گیا پٹھان. تو کیا ہے اس کا؟ وہ تھے ہم پور پٹھان کے دیتے دل کے دل موڑ، چرن لگے رگھو ناتھ کے تنکا نہ جائے توڑ. پٹھان تھے تو ہم فوجوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے. ان کے پاؤں میں جا کے لگ گئے تو اب ان کا بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہم سے. یہ آ گئی دوسری طرف تفریط آپ کے ہاں قوت، جسے قرآن نے منافع للناس کے لیے کہا، ہم نے نازل کی قوت انسان کو یہ دی. اس قوت کے متعلق دوسری طرف یہ عقیدہ آپ کے ہاں آ گیا. وہ پہلا عقیدہ جو تھا وہ تو یہودیوں سے لیا آپ لوگوں نے. یہ دوسرا عقیدہ آپ کے ہاں کا تصوف کا کہاں سے لیا؟ زیادہ لمبی چوڑی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ابھی میں نے آج تلاوت کی ہے نا وہ آدھی ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. کہا انہوں نے اپنے ہاں تصوف ایجاد کر لیا، رہبانیت اپنے ہاں ایجاد کر لی. یہ عیسائیت سے آیا. کہا ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. تصوف کے سارے جتنے بھی نظریات ہیں اس کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی. قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں ایسے اس مسلک کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. کیا کیا انہوں نے؟ نبتدعوها، خود ایجاد کیا. تھے نیک نیت، سمجھے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی، نیک نیتی سے کیا. اور یہاں یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی. آج کتنا وقت نہیں جو میں عرض کروں. یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے ایسا وہ کچھ کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے تو بڑا نیک نیت نا. یعنی غلط کام کو صحیح قرار دینے کی سند نیک نیتی ہے. نیک نیتی اور وہ تباہیاں جو نیک نیتی سے دنیا میں ہوتی ہیں، وہ بد نیتوں والے تو اس کو شیر بھی نہیں کچھ کرتے. بہرحال میں یہاں اس نقطے کو یہیں تک رکھتا ہوں. قرآن نے محض کسی چیز کے حق ہونے کے لیے جو دلیل یا سند دی کہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے ایسا یہ کیا ہے یا وہ کرتے ہیں، اس کو باطل قرار دی. کہا کہ انہوں نے ایجاد کیا اس تصوف کو، رہبانیت کو. ہم نے ایسا نہیں ان کو فرض کیا تھا، یہ مسلک ہمارا دیا ہوا نہیں تھا. انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا، خود وضع کیا. اور